اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر بہت نیک اور عادل حکمران تھا ہندوستان کا۔ اور معزز سامعین، اورنگزیب عالمگیر نے جب قلعہ فتح کرنے کے لیے قلعے کا محاصرہ کیا، 3 دن ہو گئے محاصرہ کیے ہوئے، قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے ایک پیر و مرشد تھے، اورنگزیب عالمگیر اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ میں قلعہ فتح کرنا چاہتا ہوں، محاصرہ کیے ہوئے 3 دن ہو گئے، قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے، مرشد آپ پلیز میری مدد کریں۔ یہ سن کر ان کے مرشد چند لمحہ خاموش رہے، اور پھر انہوں نے ایک کاغذ لیا، اس پر کچھ لکھا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو، جس قلعے کو تم فتح کرنا چاہتے ہو اس قلعے کی دیوار کے پاس بہت دور کونے میں ایک موچی بیٹھا ہوا جوتے سی رہا ہے، اس کو جا کر میرا یہ خط دے دینا۔ تو اورنگزیب عالمگیر گئے اور خط لے جا کر جب دیکھا بہت دور، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک موچی بیٹھا ہوا جوتے گانٹ رہا تھا، یعنی کہ جوتے سی رہا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس کو اپنے مرشد کا خط دیا، اس نے خط پڑھا اور پھاڑ کر پھینک دیا، کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور اورنگزیب عالمگیر نے جا کر یہ بات جب مرشد کو بتائی تو مرشد نے دوبارہ خط لکھا اور کہا کہ جاؤ اور اس کو جا کر یہ خط دے آؤ اس موچی کو میرا، پھر وہ کیا کہتا ہے ہمیں آ کر بتانا۔ اورنگزیب عالمگیر نے جا کر جب موچی کو دوبارہ خط دیا تو موچی نے خط پڑھا اور غصے سے پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ جا کر کہہ دو کہ میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر اپنے مرشد کے پاس گئے اور جا کر یہ بات بتائی۔ جب دوسری دفعہ یہ بات بتائی تو ان کے مرشد نے غصے سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر موچی کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے مرشد نے کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ جب یہ بات اس موچی نے سنی تو اس کو نہایت شدید غصہ آیا اور اس نے غصے سے تیز اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا، اپنے جوتے چپلیں یہ تمام چیزیں ایک تھیلے میں ڈالی اور غصے سے جنگل کی طرف نکل کر چلا گیا۔ اور پھر اورنگزیب عالمگیر نے قلعے پر حملہ کیا اور قلعہ فتح کیا اور قلعے کو حاصل کر لیا۔ معزز سامعین، اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ وہ جو موچی جوتے گانٹ رہا تھا، جوتے سی رہا تھا، وہ بھی ایک اللہ کا ولی بڑا بزرگ تھا، اور پہچانا کس نے؟ ان سے بھی بڑے ولی بزرگ نے اس دوسرے ولی کو پہچانا۔ جب ایک اللہ کا ولی خاک کی بنی مٹی کی بنی ہوئی ایک دیوار کو اگر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے تو دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس دیوار کو فتح نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں کوئی شیطان کیسے فتح کر سکتا ہے؟ پھر ہم روتے گاتے پھرتے ہیں کہ ہم پر جادو کر دیا گیا، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہو گئے۔ تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی شیطان ہمیں فتح کیوں کر لیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم احکام خداوندی کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں تاکہ کوئی شیطان ہمیں کبھی فتح نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔